قوم کے شہزادوں، تم چاہے دنیا کے جس میدان میں پڑھ رہے ہو، اپنے قلم کو کسی حسینہ کے زلفوں میں الجھنے نہ دینا، بلکہ الجھانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ میرے باپ نے یہ قلم حسیناؤں کے زلفوں میں الجھانے کے لیے نہیں دیا، بلکہ یہ تو اس لیے دیا ہے تاکہ میرا بیٹا پڑھ کر آئے گا تو اس کا بھی بقا۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العلی العظیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے جہان کے مرکز عقیدت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، حضور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بابو دو چار پوائنٹ بولیے، پڑھا دو مین مشین سے۔ ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اپنی زندگی کی تمام راتوں میں سے ایک رات اللہ کے ایک مقدس ولی کی بارگاہ میں گزار رہے ہیں۔ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے مائے ناز پیران اعظام، علماء اسلام، شورائے اسلام کی آمد ہے۔ خصوصیت کے ساتھ گلے گلزار برکاتیت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، حضرت علامہ الحاج شاہ سید شاہد حسین میاں صاحب قبلہ زیدی، حضور والا کی آمد ہے۔ یہ تمام محبتیں پیکر خلوص و وفا استاذ العلماء جلالت العلم حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مرتضیٰ صاحب قبلہ مصباحی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کی محبت، حضرت علامہ عبدالصمد صاحب قبلہ کی محبتیں جو آج اتنے پیران اعظام خطباء اسلام کی آمد ہے، میرے بعد انشاءاللہ ہندوستان کے اس عظیم شاعر جس کی آج آواز پورے بھارت میں بہت شوق سے سنی جا رہی ہے، حضرت عظمت رضا بھاگلپوری، انشاءاللہ آپ انہیں بھی سنیں گے، محظوظ ہوں گے۔ اور ان کے علاوہ اکمل ویشالوی صاحب، ابھی آپ سے پیشتر بھی کئی شورائے اسلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، میرے بعد خطیب الہند حضرت علامہ مفتی نور عالم صاحب قبلہ بنارس اتر پردیش سے بھی آپ کی ملاقات ہوگی۔ یقیناً ہم اور آپ جس بزم محبت میں بیٹھے ہیں، اپنے گھروں سے چل کر کے آئے ہیں۔ بہت سارے لوگ آ کر کے کھڑے ہیں، بہت سارے لوگ آ کر کے بہت پیچھے بیٹھے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ پیچھے سے چل کر کے آگے آ جائیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا طریقہ سیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگے مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔
ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اسے قرینے سے تراشا جائے، شرط یہ ہے اسے قرینے سے تراشا جائے۔ یقیناً آج پوری دنیا میں اور خصوصاً ہم جس ملک میں زندہ ہیں، آج ہر انسان اس فکر میں مبتلا ہے کہ ہمارا آنے والا کل کیسا ہوگا، ہماری اولادوں کا کیا ہوگا، ہماری نسلوں کا کیا ہوگا، یہ نسلیں کس طرح آباد ہوں گی، ان نسلوں کی آباد کاری کے لیے کیا کیا جائے، سماج میں مسلمانوں کو عزت کیسے ملے، ہمارا کھویا ہوا وقار پھر سے کیسے واپس آئے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان جد و جہد میں لگے ہیں کہ ہمارا کھویا ہوا وقار واپس آ جائے، تو قرآن نے کہا اوتوا العلم درجات، تم علم حاصل کرو اللہ تیرے رتبے کو بڑھا دے گا، علم حاصل کرو اللہ تیرے رتبے کو بڑھا دے گا، تم تعلیم یافتہ بن جاؤ مولا تبارک و تعالیٰ تیرے رتبے کو بڑھا دے گا۔ بغیر علم کے نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی قطب ہے، نہ کوئی غوث ہے، نہ کوئی ابدال ہے، نہ فقیہ وقت ہے، نہ مفتی سما ہے، نہ مجدد وقت ہے۔ علم کے بغیر نہ کوئی مسجد کا امام بن سکتا ہے، علم کے بغیر نہ ہی کوئی وقت کا بہت بڑا عالم بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے اسلام میں نماز بعد میں فرض ہے، روزہ بعد میں فرض ہے، حج و زکوٰۃ بعد میں فرض ہے، مگر بات جب تعلیم کی آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی منزل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس حضور ظفر ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ آج پوری دنیا پریشان ہے، آج علم کا مقصد کیا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے، علم کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اچھا، بہت سارے نوجوان، یہاں کچھ بوڑھے لوگ بیٹھے تھے بیچارے، پہلے وہ اٹھ کر چلے گئے، اس کے بعد بیچارے یہ دو چار نوجوان ان لوگوں نے بھی سوچ لیا کہ اب رات کے 12 بجنے والے ہیں، مولوی صاحب کھڑے ہو گئے، ایسا ہوتا کہ عظمت بھائی پڑھ لیتے اس کے بعد یہ کھڑے ہوتے۔ یقیناً میرے بعد آپ بھرپور شاعری سماعت کریں گے، میرے ساتھ کچھ مجبوریاں ہیں اس لیے میں بہت پہلے کھڑا ہو گیا۔ آج شہر سیوان میں حضور امین شریعت حضرت علامہ مفتی انیس عالم صاحب قبلہ سیوانی کا عرس مقدس بھی ہے، یہاں سے جا کر مجھے وہاں حاضر ہونا ہے، لیکن میں جو عرض کر رہا تھا پہلے اسے سننا بہت ضروری ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے، آج ہماری پوزیشن کیا ہے، پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا۔ حضرت عمر ابن عاص ہے، علاقہ مصر فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں، اسلامی فوج ان کے ساتھ ہے، اسلامی فوج کے ساتھ نکل پڑے ہیں، سالار کارواں بن کر چلے ہیں۔ راستے میں جہاں جہاں میدان جنگ کا معاملہ پیش آیا، مسلمان کامیابی و کامرانی کے ساتھ بڑھتے چلے گئے، لیکن ایک ایسے قلعے کا محاصرہ کیا جہاں پہ حق تو لگ گیا مگر کامیابی ملنے کا نام نہیں۔ حضرت عمر ابن عاص بہت پریشان ہوئے، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن خطاب کو ایک خط لکھا، یا امیر المومنین ہمیں بتایا جائے جب ہم مدینے سے چلے تھے جہاں ہم نے قدم رکھا کامیابی نے قدم کو چوم لیا، مگر کیا وجہ ہے آج ہفتہ ہونے جا رہا ہے مگر میدان جنگ میں ہمیں کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب خط کا جواب لکھتے ہیں، قاصد کو دیتے ہیں جا کر کے عمر ابن عاص کو خط کا جواب دے دینا اور یہ خط پہنچا دینا۔ جواب لکھتے ہیں عمر ابن عاص، سنو مجاہدین
اسلام کو جمع کرو، جمع کرنے کے بعد ان سے پوچھو کہ تم سے آقا کی کون سی سنت چھوٹ رہی ہے جس کی وجہ سے خدا تجھے جنگ میں کامیابی نہیں دے رہا ہے۔ صاحب یہ بات چھوٹی نہیں ہے، اب آپ کو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی اور بولتا تو بات الگ ہوتی، یہ وہ بول رہا ہے جسے دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ یہ وہ عمر بول رہے ہیں، جب چلے تو صاحب دیکھ کر کے شیطان راستہ بدل لے۔ یہ وہ عمر بول رہے ہیں جن کی حکومت آدھی دنیا سے زیادہ پڑ رہی ہے۔ یہ وہ عمر بول رہے ہیں کہ اگر مشورہ دیتے ہیں تو جبریل امی وحی کی شکل میں قرآن کی آیتیں لے کر کے اتر جاتے ہیں۔ حضرت عمر کا جب یہ جملہ عمر ابن عاص نے مجاہدین اسلام کو جمع کیا، کہا اے مجاہدین اسلام، میں نے خلیفۃ المسلمین کو خط لکھا تھا کہ کامیابی نہیں ملنے کی وجہ کیا ہے؟ عمر ابن خطاب کا جواب آیا ہے، مجاہدین اسلام سے پوچھو کہیں ہم سے آقا کی کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے۔ اے میرے ساتھیوں ذرا غور کرو، ہم سے آقا کی کون سی سنت چھوٹ رہی ہے؟ صحابہ ہے، مجاہدین اسلام ہے، پریشان ہے، کہتے ہیں داڑھی تو سنت کے مطابق ہے، لباس تو سنت کے مطابق ہے، خیال تو سنت کے مطابق ہے، نہ فجر کی نمازیں چھوٹی ہیں، نہ ظہر کی نمازیں چھوٹی ہیں، نمازوں کی بھی پابندی ہے، قرآن کی تلاوت کی بھی پابندی ہے۔ سب مجاہدین اسلام سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، آخر کون سی سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے؟ اس لیے یہ بولنے والا عمر ابن خطاب بولا ہے، اس لیے اس بات کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس بات کو سائڈ میں نہیں رکھا جا سکتا۔ جب مجاہدین اسلام آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ہم جب سے میدان جنگ میں آئے ہیں تب سے ہم آقا کی ایک سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ ہاں ہم نے مسواک کرنے میں کمی کر دی ہے، ہم نے مسواک کرنے میں کمی کر دی ہے، لگتا ہے مسواک کی کمی کی وجہ سے ہمیں میدان جنگ میں کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ اب ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچیں، آقا کریم کی یہ ایک سنت ہے جسے مسواک کہا جاتا ہے۔ گرو نانک جیسا مفکر کہتا ہے ساری دنیا کی دولت مجھ سے لے لو اور اپنے نبی کی سنت میں ایک مسواک مجھے دے دو، ایک مسواک زندگی جینے کے لیے کافی ہے۔ صحابہ مجاہدین اسلام کا مشورہ ہوتا ہے۔ عمر ابن عاص کہتے ہیں کل جب صبح ہوگی تو پہلا کام یہی ہوگا، ہم سب بیٹھ کر آقا کریم کی سنت کو زندہ کریں گے، سنت پہ عمل کریں گے۔ مجاہدین اسلام صبح کے وقت مسواک لیتے ہیں، دریا کنارے بیٹھ کر دریا کی سطح پہ بیٹھ کر مسواک کر رہے ہیں۔ مخالفین جو قلعے کے محاصر بن کر کے چھتوں قلعے کے ارد گرد کھڑے ہیں، جب جن کی نظریں پڑی ہیں حیران ہیں، آج مسلمانوں نے مدینے سے کون سا ہتھیار منگوا لیا ہے؟ مسلمان بیٹھ کر دریا کے کنارے آج اپنے دانتوں کی صفائی کر رہے ہیں، آج یہ اٹھیں گے تو ہماری خیریت نہیں ہے۔ دوڑے بادشاہ وقت کے پاس جاتے ہیں، جا کہتے ہیں بادشاہ خیریت اسی میں ہے کہ ہم مسلمانوں سے صلح کر لیں، اگر صلح نہیں کریں گے تو آج وہ ہتھیار کو استعمال کر رہے ہیں کہ آج ہماری خیریت نہیں ہے۔ ادھر مجاہدین اسلام مسواک کے بعد وضو کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر صاحب نماز سے سلام پھیرے ہیں، ادھر بادشاہ وقت کہتا ہے اے میرے سپاہیوں مسلمانوں سے کہہ دو ہم جنگ نہیں صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سلطان رضا آپ سے پوچھنا چاہتا ہے وہ مجاہدین اسلام تھے جن سے ایک سنت میں کمی آ جائے تو خدا کامیابی سے انہیں دور کر دے، خدا کامرانی سے انہیں دور کر دے۔ اے مسلمانوں ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ آج ہماری زندگی میں سنتیں چھوڑو، آج ہمارا عمل نہ فرائض پر ہے، آج ہمارا عمل نہ واجبات پر ہے، آج نہ ہماری بیٹی بہنوں کا عمل سنت پر ہے، نہ آج ہماری زندگی میں نبی کی سنتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے فاتحے سے ہمارا گھر آباد ہے، ہو سکتا ہے نبی کے نعروں سے ہمارا گھر آباد ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے ہمارے گھروں میں فاتحے کا چراغ جل جاتا ہے، عرس کی تقریبیں آتی ہے ہمارے گھروں میں فاتحے کا چراغ جل جاتا ہے، جب کسی اللہ کے ولی کے عرس کی تقریب کا وقت آتا ہے ہم فاتحے کا چراغ جلا لیتے ہیں۔ مگر سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے پوچھو ان اللہ کے ولیوں سے ہم نے آپ کے فاتحے کا چراغ تو جلایا ہے مگر
ہماری زندگی میں کامیابی کیا ہے؟ اللہ کے ولیوں کی تربت سے آواز آئے گی، اے فاتحے کا چراغ جلانے والوں، فاتحے کا چراغ جلانے سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کا چراغ زندگی میں پہلے جلا لو، تاکہ تمہاری دنیا بھی حسین ہو اور تمہاری آخرت بھی حسین ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص حضور حافظ ملت، عرص حضور ظفر ملت، نعرہ تکبیر۔ صاحب آپ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں، آج مسلمان کہتے ہیں ہمارے پاس کامیابی نہیں ہے، کامیابی کیسے ملے گی؟ آپ نے کامیابی کے لیے کیا کیا ہے؟ نہ نبی کی سنت ہمارے پاس ہے، نہ واجبات ہمارے پاس ہے، نہ نبی کا طریقہ ہمارے پاس ہے۔ ایمانداری سے بتائیے گا، ہم لوگ جہاں پر بیٹھے ہیں الحمدللہ یہاں پر خانقاہ بھی ہے، یہاں پر درسگاہ بھی ہے، آپ جتنے مزارات ہیں جا کر کے وہاں پر خانقاہوں کی پوزیشن دیکھیں، چلے سرکاہی شریف سرکار سرکاہی کی بارگاہ میں جا کر کے دیکھیں، سرکار سرکاہی کے مزار کی تعمیر پہلے نہیں ہوئی ہے، بلکہ سرکار سرکاہی نے خانقاہ سے پہلے درسگاہ کی بنیاد رکھی ہے اور کہا لوگوں پہلے یہاں بچوں کو دین پڑھاؤ، پہلے قرآن کی تعلیم دو، پہلے حدیث مصطفیٰ کی تعلیم دو۔ یاد رکھنا جہاں جہاں سرکار سرکاہی کا قدم پڑا وہیں کہیں دارالعلوم تیغیہ چل رہا ہے، کہیں پر صاحب دارالعلوم تیغیہ مدرسہ تیغیہ دارالعلوم چل رہا ہے۔ جہاں دیکھو سرکار سرکاہی کے دیوانے ان کے نام پہ درسگاہوں کو کھولے ہیں۔ جب آپ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو خانقاہوں کی تعمیریں، مزار کی تعمیریں بعد میں ہوئی ہے، درسگاہوں کی تعمیریں پہلے ہوئی ہیں۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ والے جانتے تھے اگر صرف مزاروں کی تعمیر ہو تو یہاں پر صرف مزاروں کو فروغ دیا جائے تو یہاں چادریں بیچنے والے زیادہ پیدا ہوں گے، یہاں گاگر بیچنے والے زیادہ پیدا ہوں گے، موم بتی اور اگربتی بیچنے والے زیادہ پیدا ہوں گے۔ جبکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لکھا مزار شریف پر ایک چادر چڑھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے ولی کی قبر ہے۔ جب تک چادر بدلنے کے لائق نہ ہو جائے دوسری چادر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ چادریں نہ چڑھاؤ، مگر یہ اللہ والے جانتے تھے اگر مزاروں کو خوب فروغ دیا گیا تو یہاں پر چادریں بیچنے والے زیادہ پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ اللہ کے ولیوں نے مزاروں کی تعمیرات سے پہلے مدرسوں کی تعمیر کا کام مکمل کیا تاکہ زمانہ جان جائے مدرسے بنیں گے، یہاں عالم پیدا ہوں گے، حافظ پیدا ہوں گے، قاری پیدا ہوں گے، مولانا بنیں گے، مفتی بنیں گے، چادریں بیچنے والے نہیں بلکہ یہ چادروں کی حفاظت کرنے والے پیدا ہوں گے، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے والے پیدا ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے والے پیدا ہوں گے۔ جاہل مجاہر بن کر یہ چادریں بیچنے والے نہیں، عالم بن کر ولیوں کی عظمت بھی اعلان کرنے والے ہوں گے اور بزرگوں کے چادر کی حفاظت کرنے والے۔ یہی وجہ ہے ہمارے یہ علماء جہاں قدم رکھتے ہیں مزاروں کی تعمیرات کا بھی کام ہوتا ہے، بغل میں دارالعلوم کھول دیا جاتا ہے تاکہ بچے وہاں پڑھنے کے بعد مدارس اسلامیہ سے نکلے تو صاحب جاہل مجاہروں کی طرح اگر بردی لپیٹ کر دینے والے نہ بنے بلکہ اللہ کا کلام لکھ کر آنے والوں کو دیا کرے، کھڑے ہو کر مکمل قرآن کی تلاوت کیا کرے، ورنہ جاہل مجاہروں کی طرح نہیں جنہیں صحیح سے نماز کی نیت بھی یاد نہ ہو، نماز کی تعداد کا رکعت بھی نہیں معلوم ہو۔ ایمانداری سے بتائیے گا آج پورا بھارت یہ کہہ رہا ہے صبح سے شام تک کہ مسلمانوں کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، بیٹے شرابی بن رہے ہیں، بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، بیٹا نافرمان ہو رہا ہے، بیٹیاں نافرمان ہو رہی ہیں، بھائی سے دور ہے، مسلمان ذبوحالی کے شکار ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ
نے دین کے لیے خرچ کتنا کیا ہے؟ آپ جن چیزوں کو تلاشتے ہیں، بیٹے کی محبت کرنے والا ہو، بیٹی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، بھائی سے پیار کرنے والا ہو، پڑوسی سے محبت کرنے والا ہو، بیوی شوہر پہ جان دینے والی ہو، شوہر بیوی اور بچوں سے محبت کرنے والا ہو۔ آپ یہ جتنی محبت کی باتیں کرتے ہیں، پیار کی باتیں کرتے ہیں، جو اخلاقیات کی باتیں کرتے ہیں، ایمانداری سے بتائیے، نرسری سے لے کر پی ایچ ڈی تک جتنی کتابیں اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں، کہیں پہ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، جہیز مانگنا حرام ہے۔ ایمانداری سے بتائیے پڑھایا جاتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں مولانا، یہ تمام تعلیمیں مدرسوں میں ہوئی ہے، قرآن پڑھانے والا پڑھائے گا، حدیثیں پڑھانے والا پڑھائے گا، فقہ پڑھانے والا پڑھائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ کہیں گے یہ پڑھائیاں تو مدرسوں میں ہوتی ہے، لیکن مدرسے میں کتنے پرسنٹ بچے پڑھتے ہیں؟ آپ ایمانداری سے بتائیے، 1% بچے بھی ہماری قوم کے مدرسے میں نہیں پڑھتے، بلکہ 99% بچے اور کالج میں پڑھتے ہیں۔ 1% بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ مدرسے میں پہنچ گئے تو یاد رکھیے گا، وہاں تو جانے کے بعد دین کی تعلیم ہوگی ہی ہوگی، لیکن آپ نے تو مدرسوں کا حساب بہت لیا ہے، مولوی صاحب کا بھی حساب بہت لیا ہے۔ آج ہم دین کی تعلیم کے لیے، اپنے بیٹوں کے مستقبل کے لیے، اپنی بیٹیوں کی اچھائی کے لیے، آپ ایمانداری سے بتائیے ہم کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ یہ ابھی اپریل کا مہینہ گزرا ہے، سارے لوگ صاحب اسکولوں میں ری ایڈمیشن کے نام پر کئی ہزار روپے جمع کیے ہیں۔ ایک غریب بستی ہے جس میں 50 گھر مسلمان رہتے ہیں، ایمانداری سے بتائیے گا 50 گھر کی آپ کی بستی کی آبادی ہے، اسکول میں، کالج میں، ٹیوشن فی کے نام پر، کوچنگ سینٹر کے نام پر 50 گھر کے لوگ مہینے کا کم سے کم 1.5 سے 2 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں۔ اگر ہر گھر سے 2 سے 3 ہزار جوڑ لیا جائے تو کم سے کم 1 سے 1.5 لاکھ روپے دنیاوی تعلیم کے لیے ہر ماہ یہ قوم خرچ کرتی ہے، لیکن دین کی تعلیم کے لیے آپ اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کو آپ نے مسجد میں رکھ لیا ہے، 5,000 سے 7,000 تنخواہ دیتے دیتے آندھی اور طوفان ہے۔ اب صاحب وہی مولوی صاحب ہے، 50 گھر کے 2 بچے جوڑ لیں تو 100 بچے مدرسہ آپ کو مسجد میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اب یہ 100 بچے 1 گھنٹے میں پڑھتے ہیں، فجر بعد مولوی صاحب 6 بجے پڑھائیں گے، 7 بجے تک 1 گھنٹے میں بستی کے 100 بچوں کو پڑھا دینا ہے۔ اب اتنے فاسٹ مولوی صاحب کہاں سے پیدا ہو گئے کہ 100 بچوں کو 1 گھنٹے میں مولوی صاحب قرآن بھی پڑھا دیتے ہیں، یسرنا قرآن بھی پڑھا دیتے ہیں، اما پڑھا بھی پڑھا دیتے ہیں، اردو بھی پڑھا دیتے ہیں، اردو لکھا بھی دیتے ہیں۔ ایسی فاسٹ تعلیم آپ نے کہیں دیکھی ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کے بچے 10 سال مکتب میں پڑھ کر بھی صحیح سے وضو کا طریقہ نہیں سیکھ پاتے ہیں، صحیح سے نماز کا سلیقہ نہیں سیکھ پاتے ہیں۔ کیا قرآن کی تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک صرف دیکھ کر پڑھنا آ جائے؟ قرآن کی تعلیم ہو گئی نہیں صاحب، اس سے آپ کو ثواب تو مل سکتا ہے، مگر قرآن کی تعلیم کا جو اصل مقصد ہے، قرآن پڑھنے والا یہ جانے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اللہ نے کسے حلال کہا ہے، اللہ نے کسے حرام کہا ہے۔ اب صاحب پورے مہینے میں 1 لاکھ روپے پہ آپ دنیاوی تعلیم میں خرچ کرتے ہیں، پورے سال میں 50 سے 60,000 روپے ایک امام کے پیچھے خرچ کرتے ہیں۔ اب وہ بیچارہ امام آپ کی نماز بھی پڑھائے، فاتحہ بھی کرے، گاؤں کے 100 بچوں کو 1 ہی گھنٹے میں پڑھائے۔ آپ بتائیں دین کی تعلیم کہاں سے ہوگی؟ سماج میں انقلاب کہاں سے آئے گا؟ ہماری بیٹیوں کی زندگی میں سدھار کہاں سے ہوگا؟ ہمارے بچوں کی زندگی میں انقلاب کہاں سے آئے گا؟ اب 1 گھنٹہ مولوی
मौलवी साहब के पास पढ़ने वाली बेटी बचपन में नहीं जान पाती कि हलाल क्या है, हराम क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। अब साहब वो बच्ची या आपका बच्चा बचपन से लेकर जवानी तक कोचिंग में गैरों के पास पढ़ते हैं, स्कूल में गैरों के पास पढ़ते हैं, कॉलेज में गैरों के पास पढ़ते हैं। अब जिससे किताबें पढ़ेंगे कल्चर उसी से सीखेंगे, तहजीब उसी से सीखेंगे, तमद्दुन उसी से सीखेंगे। यही वजह है अब बेटियां ये नहीं समझ पाती कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है। वो यही समझती है कोचिंग में जो मास्टर ने पढ़ाया था वही सही है, स्कूल में जो मास्टर ने बताया था वही सही है, कॉलेज में जो मास्टर ने बताया था वही सही है। नतीजा क्या निकलता है? आज मदरसों का हिसाब तो आप बहुत लेते हैं। मदरसे में मौलवी साहब आपके मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे आवारा हो गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ ठीक है, अगर एक बच्चा गलत हो गया आप कहते हो मदरसे में ताला लगा दिया जाए। चलिए अगर सारा सिस्टम सही है तो गांव के लोग कहते हैं कुछ इंग्लिश भी पढ़ाइए, कुछ मैथ भी पढ़ाइए, कुछ हिंदी भी पढ़ाइए। मैं कहता हूँ बेशक पढ़ाना जरूरी है हम, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मदरसे के 1% बच्चे कुरान भी पढ़े, हदीस भी पढ़े, फिक्र भी पढ़े, साइंस भी पढ़े, तारीख भी पढ़े, ज्योग्राफी भी पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते भी हैं। पढ़कर जब ये निकलते हैं तो तन्हा हमारी जमात के मदरसे से फारिग होने वाला एक आलिम पूरी बस्ती के लोगों की इस्लाह जुमा में खड़े होकर करता है। लोगों नमाज तुम पर फर्ज है, माँ बाप की कदर करो, शराब ज़ना जुआ से दूर रहो, हलाल ये है हराम ये है, अच्छा ये है बुरा ये है। एक तन्हा मदरसे से पढ़ने वाला आलिम पूरी बस्ती के लोगों की इस्लाह करता है। लेकिन आपने कभी कॉलेजों का जायजा लिया है? आपने कभी स्कूलों का जायजा लिया है? आपने कभी कॉलेज में जाकर के पूछा है वो कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर साहब मेरा बेटा कॉलेज में आने से पहले आवारा नहीं था, कॉलेज में आने के बाद आवारा कैसे बन गया? मेरी बेटी कॉलेज में आने से पहले आवारा नहीं थी, कॉलेज में आने के बाद आवारा कैसे बन गई? मेरा बेटा पहले नाच गाने बाजे में दिलचस्पी नहीं रखता था, शराबें नहीं पीता था, मेरी बेटी सिगरेट नहीं पीती थी। सिगरेट पीना हराम नहीं मगर अदब के खिलाफ है। सवाल ये उठता है साहब को मास्टर कहेगा जाइए जाइए हम यहाँ किताबें पढ़ाने आए हैं, आपके बच्चों को किरदार सिखाने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन अगर हमारी बस्ती का एक बच्चा मदरसे में पढ़ने चला जाए तो हमारे उलमा उसे कुरान भी पढ़ाते हैं, साथ में नबी का किरदार भी सिखाते हैं, उन्हें फिक्र भी पढ़ाते हैं, साथ में आमिना के लाल का कैरेक्टर भी बताते हैं। अगर एक बेटी किसी दीनी मदरसे में पढ़ने चली गई तो हमारी जमात की मुअल्लिमा उसे कुरान भी पढ़ाती है, साथ में खातूने जन्नत का किरदार भी सिखाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर ज़फ़्रे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सवाल ये उठता है आखिर बेटियों को बचाया कैसे जाए, इन बच्चों को संवारा कैसे जाए? जब चाहा शराब पी लिया, जब चाहा ज़ना कर लिया, जब चाहा जुआ खेल लिया, जब चाहा गलत माहौल कायम कर लिया। आखिर इन बेटियों और बेटों को हो क्या गया है? अफसोस ये नहीं है कि सिर्फ साहब सिर्फ किसी और की बेटियां नहीं, चाहे वो भारत के किसी धर्म की मानने वाली बेटी हो, इज्जत तो सबकी लूट रही है। आज इज्जत की तबाही तो सबकी है। इसलिए साहब आज हम जिस मुल्क में जीवित और जिंदा है, यहाँ के माहौल और यहाँ के हालात को देखते हुए मुसलमानों आज आपका वकार खतरे में है, आज आपकी इज्जत खतरे में है। अगर आपने बेटियों को सही तालीम से रूशनास नहीं कराया, अपने बच्चों को सही तालीम से आशना नहीं कराया तो आने वाला दिन आपके लिए बेहतर नहीं होगा। मैं उन बेटियों से कहना चाहूंगा जो बेटियां कॉलेजों
میں پڑھتی ہے، جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ذرا غور سے سننا۔ صلاح الدین ایوبی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی ہے فاتح مصر بن کر کے جب مصر میں پہنچے ہیں، سلطنت میں جب پہنچے ہیں، اللہ اللہ، جب گورنر ہاؤس میں انہوں نے قدم رکھا ہے، وہاں کے مصر کے لوگوں نے ان کی راہ میں پھولوں کو بچھا دیا، حسین و جمیل لڑکیوں کو چاروں جانب کھڑا کر دیا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی جب وہاں پہنچے، نظر پڑی، اپنے تلوار کو نصب کیا، ٹھہر گئے، کہا اے لوگوں تم نے ان پھولوں کو کیوں بچھا دیا ہے؟ کہا اے ایوبی ہم نے ان پھولوں کو آپ کی استقبال میں بچھایا ہے۔ کہا کیا تجھے پتہ نہیں ہے ایوبی پھولوں کو مسلنے کے لیے نہیں آیا، صلاح الدین تو پھولوں کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہے۔ یاد رکھنا، اس لیے ان پھولوں کو اٹھا لیا جائے، ہم پھولوں کو مسلنے والے نہیں ہیں۔ کہا لوگوں نے حضور ٹھیک ہے اٹھا لیا جاتا ہے، کہا ان جمال لڑکیوں کو تم نے کیوں کھڑا کر دیا ہے؟ کہا حضور آپ کی خدمت کے لیے۔ سنو صلاح الدین ایوبی کے جملے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا اے لوگوں تم کیا چاہتے ہو؟ صلاح الدین کی تلوار ان حسین لڑکیوں کے زلفوں میں الجھ کے رہ جائے۔ اے اسلام کے شہزادوں، یہ جملے تیری نظر میں بہت چھوٹے ہوں گے، مگر اسے نوٹ کر کے لے کر کے جانا۔ صلاح الدین ایوبی نے تو یہی کہا تھا تم کیا چاہتے ہو؟ میری تلوار ان حسین لڑکیوں کے زلفوں میں الجھ کے رہ جائے، اس لیے ان حسین لڑکیوں کو گھروں کو بھیج دو، ان کا وظیفہ مقرر کر دو، تاکہ یہ اپنی غربتی کی وجہ سے کسی کے ساتھ ناجائز سودا کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ، صلاح الدین ایوبی نے زمانے کو درس وفا دیا۔ اے لوگوں پھولوں کی حفاظت کرنے والا بننا، اس لیے اسلام کے شہزادوں تم کالجوں میں پڑھتے ہو، تم ٹیویشن سینٹر میں پڑھتے ہو، تیرا باپ بڑی خواہش اور بڑے ارمان سے تجھے کبھی اسکول میں بھیجتا ہے، کبھی مدرسے میں بھیجتا ہے، کبھی کالج میں بھیجتا ہے۔ اسلام کے شہزادوں اپنی انگلیوں کی حفاظت کرنا، اس لیے تم نے جو قلم پکڑ لیا ہے اس قلم کی حفاظت کرنا۔ آپ کی خواہش ہے میرا بیٹا پڑھ کر IPS افسر بنے، میرا بیٹا پڑھ کر ڈاکٹر بنے، میرا بیٹا پڑھ لکھ کر انجینئر بنے، میرا بیٹا پڑھ لکھ کر وقت کا عالم مولانا مفتی بنے۔ اس لیے قوم کے شہزادوں تم چاہے دنیا کے جس میدان میں پڑھ رہے ہو، اپنے قلم کو کسی حسینہ کے زلفوں میں الجھنے نہ دینا، بلکہ الجھانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ میرے باپ نے یہ قلم حسیناؤں کے زلفوں میں الجھانے کے لیے نہیں دیا، بلکہ یہ تو اس لیے دیا ہے تاکہ میرا بیٹا پڑھ کر آئے گا تو اس کا بھی وقار بلند ہوگا، اور میرے باپ کا بلند ہوگا، ملت کا بھی وقار بلند ہوگا۔ اس لیے اسلام کے شہزادوں آج کے بعد تم چاہے کہیں جانا، اپنی بھی عزت کی حفاظت کرنا اور ملک کی بہو بیٹیوں کی بھی عزت کی حفاظت کرنا۔ عزت کی حفاظت کرنے کے لیے دھرم دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ذات دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، برادری دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کلچر اور تہذیب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عزت دیکھنے کی ضرورت ہے۔ عزت جو بھارت میں دلی کے تخت پہ بیٹھ کر ولی کامل حضرت اورنگزیب اللہ علیہ نے دی تھی، زمانے کو درس وفا دیا تھا۔ لوگوں عزت چاہے بنارس کے سکنتلا کی ہو، اور عزت چاہے مظفرپور کے اسلام کی کسی شہزادی کی ہو، عزت چاہے جس کی ہو، ہندو کی بیٹی ہو اس کی بھی عزت کی حفاظت کرو، اور مسلم کی بیٹی ہو اس کی بھی حفاظت کرو۔ مسلک اعلی حضرت مذہب اسلام، پیغام اسلام، عرص ظفر ملت۔ واہ 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 واہ۔ لیکن یہ سارے معاملات ہوں گے کب؟ جب ہماری بیٹیاں بھی سمجھے عزت کسے کہتے ہیں، جب ہمارے بچے بھی سمجھے عزت کسے کہتے ہیں، جب ہمارا سماج اور معاشرہ جاگے، لوگوں کی زندگی میں انقلاب آئے، لوگ سمجھے عزت کسے کہتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو مختصر میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، واقعہ کربلا کے بعد اسے حضور فقیہ ملت علامہ مفتی جلال الدین صاحب قبلہ نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا۔
اللہ اللہ میدان کوفہ ہے، کوفے کی سرزمین ہے، کوفے میں حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر اور اہل بیت اطہار کا قافلہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ اللہ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں میں کوفہ میں پہلے سے موجود تھا، کوفے میں خوشیاں منائی جا رہی تھی، میں نے کوفے والوں سے پوچھا کس کی آمد کی خوشی منا رہے ہو؟ کہا آج یزید کے باقی کا سر کوفہ لایا جا رہا ہے، اس لیے ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت سہیل کہتے ہیں میں نے جب اتنا سنا تو میں کوفے سے باہر نکل گیا، جب میں کوفے سے باہر نکلا کیا دیکھتا ہوں، کچھ دور آگے بڑھا ایک سر نیزے پر سوار ہے، چہرہ نبی کے چہرے سے ملتا ہے، آنکھیں نبی کی آنکھوں سے ملتی ہے، اللہ اللہ یہ چہرہ رسول اللہ کے نواسے کا چہرہ ہے۔ میں قریب گیا، کیوں ہی قریب گیا، دیکھا یہ میرے امام آقا حسین کا سر ہے، آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرات آ گئے، جب میں رونے لگا ایک شہزادی دوڑے دوڑے آئی، آنے کے بعد کہتی ہے چچا جان آپ رو کیوں رہے ہو؟ کہا شہزادی یہ جو نیزے پر سر ہے نا یہ میرے نبی کے نواسے کا سر ہے، میں ان کی محبت میں رو رہا ہوں، کاش اللہ مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں بھی امام حسین کے ساتھ کربلا میں موجود ہوتا۔ یہ بچی کوئی اور نہیں تھی، یہ بچی حضرت سکینہ تھی۔ حضرت سکینہ عرض گزار ہوتی ہے چچا جان آپ ہم سے محبت رکھتے ہو، یہ جو سر ہے نا یہ میرے بابا امام حسین کا سر ہے، میں ان کی شہزادی ہوں، چچا جان آپ ہم سے محبت کرتے ہو؟ کہا ہاں شہزادی میں تو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ کہا چچا میرا ایک کام کر دو گے؟ کہا شہزادی اگر ہم آپ کے کام آ جائیں تو یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کہا جائے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ حضرت سکینہ نے کہا تھا چچا جان ذرا میرے بابا امام حسین کا سر ہمارے قافلے سے آگے کرا دیجئے، اس لیے کہ یزیدی دولت کے لالچی ہے، آپ ہمیں کچھ پیسہ دیجئے اور میرے بابا کا سر آگے کرا دیجئے۔ اللہ اللہ حضرت سہیل کہتے ہیں شہزادی آپ گھبرائے نہیں۔ حضرت سہیل کہتے ہیں میں دوڑے دوڑے خولی کے پاس گیا، میرے جیب میں 400 درہم یا دینار تھے، میں نے نکالا اسے دیا اور کہا آقا حسین کا سر ذرا آگے کر دو، ان کی گھر کی عورتوں کو پیچھے کر دو۔ یزیدی مان گئے، وہ آگے بڑھ گئے، میں دوڑے دوڑے حضرت سکینہ کے پاس آیا، اے سیدہ آپ میری اس محبت کو قبول فرما لیں۔ حضرت سکینہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے ہیں، کہتی ہیں اے میرے چچا، حضرت سہیل سے کہتی ہیں چچا جان میں آپ کی اس محبت کا صلہ دنیا میں کیا دے سکتی ہوں، آخرت میں میرے نانا جان دیں گے۔ اے چچا جان میں آپ کو پریشان نہیں کرتی، لیکن واقعے کربلا کے بعد یزیدیوں نے ہمارے سروں سے دوپٹے چھین لیے، اب ہمارے پاس دوپٹے نہیں ہیں کہ ہم اپنے بالوں کی سیاہی کو ڈھانپ سکے، اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈال سکے، اپنے سروں کو چھپا سکے۔ چچا دیکھیے یزیدی کوفے والے اپنے چھتوں پہ چڑھے ہیں اور چڑھ کر بابا کے سر کو دیکھنے کا انتظار کر رہے ہیں، ہم لوگوں نے اس لیے اپنا قافلہ پیچھے چل لیا تاکہ کوفے میں جب یزیدی بابا کا سر دیکھنے کے لیے آئے تو ان کی نگاہیں سکینہ کے زلفوں پہ پڑنے نہیں پائے، شہبانوں کے زلفوں پہ نہیں پڑنے پائے۔ اسلام کی شہزادیوں سلطان رضا کس سے کہنا چاہے گا ارے ہم اس ملک میں زندہ ہیں، اس گندی تہذیب و تمدن میں جی رہے ہیں جہاں ننگے ایک بابا پروچن کرے کسی کو اعتراض نہیں ہے، چھوٹا لباس پہن کر میڈیا میں لڑکیاں ناچے کوئی پرابلم نہیں ہے، ننگے ہو کر ٹک ٹاک پہ لڑکیاں ڈانس کرے کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر کرناٹکا کی کوئی باعزت لڑکی نقاب پہن کر حیا کے ساتھ اگر علم حاصل کرنے چلے جائے تو اس ملک میں پرابلم شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام کی شہزادیوں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے یہ زمین کسی کے باپ کی نہیں، آسمان کسی کے باپ کا نہیں ہے، آج ضرورت ہے ہماری قوم کے روسا امیر دانشور علماء سر جوڑ کر کے بیٹھے اور اس بات کے فکر مند ہو کہ ہم اپنی بیٹیوں کی تعلیم کا انتظام کیسے کریں گے، ہم اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کیسے کریں گے۔ اس لیے اسلام کی شہزادیوں آج اس جلسے سے پیغام لے کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد ہم صرف محرم میں فاتحہ کرانے والا ہی نہیں بنیں گے
हजरत सकीना की सुन्नत को अपनाने वाला को बताएंगे। हम नकाब पहनेंगे मगर जुल्फ़े अंदर होंगी, हम दुपट्टा ओढ़ेंगे मगर जुल्फ़े नहीं दिखेंगी। लेकिन आज हमारी कौम की पोजीशन ये है, हम मुल्क में हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी बेटियां नकाब पहनने को तैयार नहीं है। हम मुल्क में आज़ान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी कौम के लोग फजर की नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। बताओ, जब हमारी बेटियां खुद हिजाब नहीं पहनेंगी और हम अपनी मस्जिदों को सजदों से खुद आबाद नहीं करेंगे, तो हमारी मस्जिदों की और हमारी शरीयत की हिफाजत कैसे होगी? क्या बात है। आपने तो हिफाजत का सिर्फ एक ही जरिया बना लिया है और वो जरिया है तावीज़। आप सोचते हैं तावीज़ें लिखवा लेंगे हमारा सारा मसला हल हो जाएगा। इस्लाम के शहजादों, बेशक तावीज़ें उसी वक्त फायदा करती हैं जब इंसान का इखलाक भी अच्छा हो, इंसान का किरदार भी अच्छा हो, इंसान का करैक्टर भी अच्छा हो। इसलिए इस्लाम के शहजादों, इसका सबसे बड़ा जरिया, आखिरी पैगाम मेरा, बड़ा जरिया बस एक है। आप कहेंगे क्या? 3 साल कौम के इन बच्चे और बच्चियों की हिफाजत कीजिए। 3 साल की 3 साल पैगाम। कहेंगे क्या? बच्चे जब या बेटी 3 साल के हो जाए ना, तो गांव में ही, मदरसे में ही इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल चलाइए। मत भेजिए मदर टेरेसा के नाम पर पढ़ाने के लिए, मत भेजिए इमानुअल के नाम पर पढ़ाने के लिए, मत भेजिए सीबीएसई के नाम पर पढ़ाने के लिए। यहीं पर अपनी तहजीब, अपने कल्चर में 3 साल इसी मदरसे में बावकार असातिज़ा बहाल कीजिए। मास्टर भी रखिए, मौलाना भी रखिए, हाफिज भी रखिए। अल्लाह तौफीक दे, 3 VIP कमरे बनवाइए और कौम के हर बच्चा बच्ची को मदरसे में लाइए। यहीं पर लाकर 1 से 100 भी पढ़ाइए, क से गिया भी पढ़ाइए, अलिफ से या भी पढ़ाइए, कुरान भी पढ़ाइए। और यहीं पर 3 साल आप पैसे मदरसों में खर्च कीजिए और एक हिजाबाना ड्रेस देकर भेजिए। फिर यहीं पर हमारी ये उलमा मेहनत करके, चूंकि बचपन में बच्चों का ज़हन सादा होता है, दीवारों पर तस्वीरें बनाकर लिखेंगे, शराब की बोतल की तस्वीर बनाएंगे, नीचे लिखेंगे इस्लाम में शराब पीना हराम है। जहेज के सामान की तस्वीर बनाएंगे, नीचे लिखेंगे इस्लाम में जहेज मांगना हराम है। छोटी छोटी हदीसों, छोटी छोटी बातों को लिखकर, जिन्हें हम छोटी बातें समझते हैं, आका के फरमान की शक्ल में दीवार पर लोगों की शक्ल में अपनी कौम के बच्चों को समझाएंगे। अब जब ये बच्चे 3 साल में यहाँ से नाज़रा नर्सरी LKG UKG पढ़कर स्कूल में जाएंगे, कॉलेज का कोई आवारा लड़का आपके बेटा को कहेगा चल माज़अल्लाह शराब पीते हैं, वो कहेगा नहीं, मैं मुसलमान हूँ, याद रखना मैं स्कूल में आने से पहले मदरसे में पढ़ता था। मौलाना साहब ने बचपन में ही बताया है इस्लाम में शराब पीना हराम है। पी सकता हूँ, मैं शरबत को पी सकता हूँ, मैं दूध को पी सकता हूँ, मगर शराब नहीं पी सकता। वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, जब समाज में लोग कहेंगे बता कितना जहेज चाहिए, कहेगा नहीं, मैंने तो बचपन में ही मौलवी साहब से पढ़ा था इस्लाम में जहेज मांगना हराम है, इसलिए मैं कभी हराम का सौदा नहीं कर सकता। लेकिन ये सारी बातें कब होंगी? जब हमारे उलमाए किराम का साथ आप देंगे। आज हमारी पोजीशन ये है, 1 डेढ़ लाख महीने में तो दुनियावी तालीम के लिए स्कूल कन्वेंट में हम खर्च कर देते हैं, मगर मस्जिद में पढ़ाने वाले इमाम के पीछे 10,000 भी खर्च करने को तैयार नहीं। अगर हर महीना हम कम से कम 20 से 25,000 पूरी बस्ती की भलाई के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बच्चों के वकार के लिए, अपनी बेटियों की इज्जत वकार के लिए खर्च करके एक बेहतरीन हाफिज भी गांव में रखते, एक बेहतरीन आलिम भी गांव में रखते, सुबह और शाम हम कम से कम कुछ पढ़ाइयाँ दीन की भी हमारे बेटे बेटियों की होती, तो ये जमाना देखने को न मिलता जो जमाना आज हम देख रहे हैं। इस्लाम की शहजादियों, याद रखना, दौलत आती है चली जाती है, ये हुस्न जमाल, ये जवानी चंद रोज़ा
ہے، لیکن یاد رکھنا عزت ایک بار چلی گئی تو پھر کبھی پلٹ کر کے واپس نہیں آتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ کالج میں رہو، اسکول میں رہو، دنیا کے کسی منزل میں رہو، کوئی آوارہ لڑکا کس سے تیری کلائی مانگے نا تو ایک بار ضرور کہنا جس باپ نے مجھے قلم اور کاپی دے کر اسکول اور کالج میں بھیجا ہے ذرا اس باپ سے پوچھ لینے دے تیری کلائی پکڑنے کی بھی اجازت ہے کہ نہیں، ایک بار پوچھ لینے دے اجازت ہے کہ نہیں ہے، ورنہ باپ کی عزت کو خطرے میں نہ ڈالنا، ماں کی عزت کو خطرے میں نہ ڈالنا۔ آ گئی ہو دیکھو ولیوں کے مزار پر چادریں چڑھی ہیں، یہ چادریں بتا رہی ہیں جو باعزت ہوتا ہے زمین کے اوپر رہے تو بھی پردہ اور زمین کے اندر رہے تو بھی پردہ۔ کتابوں میں قرآن باعزت ہے، دیکھو قرآن کے اوپر پردہ لگا ہوا ہے۔ تمامی گھروں میں کعبہ سب سے باعزت ہے، کعبے کے اوپر غلاف کعبہ پردہ لگا ہوا ہے۔ اسلام کی شہزادیوں تم دنیا کی سب سے باعزت عورت ہو، اس لیے تیرے بھی جسم پہ پردہ لگا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس دور ترقی کا چلن دیکھ رہا ہوں، پردہ ہے مگر سارا بدن دیکھ رہا ہوں۔ صاحبوں نہیں، شریعت جو کہتی ہے اس پہ ہمارا عمل ہو۔ ہم ولیوں کی بارگاہ میں آئے ہیں، آئے ولیوں کی بارگاہ میں آنے سے پہلے ایک بات کو ضرور خیال میں رکھیں کہ یہاں پر ہم اس لیے آتے ہیں تاکہ ولیوں کی بارگاہ میں آنے کے بعد آئیں تو پھولوں کی چادریں سروں پر لے کر آئیں، اور جب یہاں سے لوٹے تو ان کے کردار کی چادر اپنی زندگی میں اوڑھ کر کے جائیں۔ انشاءاللہ زندگی باقی، پھر کبھی بات ہوگی۔ پورا مجمع مل کر پڑھ لیجئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔